فاطمہ کی بیٹیوں نے یہی چاند جنگلوں میں دیکھا. دن گزرتے جائیں گے، بہن اور بھائی کے ساتھ کے دن کم ہوتے جائیں گے. آپ بھی محرم گزاریں گے، میں بھی محرم گزاروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے محرم کیسے گزارا؟ خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. ہر چیز بھول جانا، حسین کو رونا نہ بھول. حاجی اصغر علی جعفری صاحب بیمار ہیں، یہاں کھڑے ہو کے ربائی پڑھتے تھے. روتی آنکھوں سے دعا کیجئے گا خدا ان کو صحت. میں گناہگار سمیت جتنوں کی دعائیں حاجتیں ہیں، باپ کے دربار سے روتی خالی واپس آنے والی بیوی، کسی کو خالی واپس نہ. دعاؤں کو ضرور دل میں رکھنا، لیکن مقصد دعاؤں کو نہ رکھنا. مقصد رکھنا حسین کو رونا. باقی جس کے بچے کو رو رہے ہو وہ جانتی ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں. ایک ایک کی حاجت کو جانتی، ایک ایک کی تمنا کو جانتی. اس نے مدینہ چھوڑا نہ تھا، اس سے مدینہ چھڑایا گیا تھا. چھوڑنے میں اور چھڑانے میں بڑا فرق ہے. مدینے میں لوگ زہر لے کر آ گئے تھے کہ جیسے امام حسن کو راستے سے ہٹایا ہے، امام حسین کو بھی زہر دی. اسے کہا میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں گا. چاہتے تو براہ راست دربار میں چلے جاتے امام حسین، کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کے لیے نہیں ہو، لیکن ایک نسل اور آگے آ گئی ہوگی. اس کے سامنے دہرانا یہ واقعہ. وہ مسجد سے گھر آیا پہلے بہن سے ملنے، کیونکہ جب سے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے بہن کو مدینے والوں پر اعتبار نہیں رہا تھا. بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور رو رو کے کہہ دی بھیا یہ بھی کوئی کچہری کا وقت ہے، یہ بھی کوئی دربار کا وقت ہے. حاکم مدینہ نے میرے بھائی کو اس وقت کیوں بلایا؟ رو کے بھائی نے سمجھایا مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، لیکن زینب روتی جا رہی تھی، تجھے ان کے حوالے کیسے کروں؟ یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، دوڑ کے غازی کو اطلاع دی. عباس نے تلوار اٹھائی، بپھرے ہوئے شیر کی طرح جیسے غازی بی بی زینب کے سامنے آیا. پتہ نہیں کتنا مان تھا زینب کو علموں والے پر. غازی کو آتا دیکھا، حسین کے ہاتھ چھوڑ دیے کہ جاؤ حسین. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی. مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. استقبال عزا کے یاسو فاطمہ زہرا کے رومال کی زینت بنے. غازی کو جیسے معلوم ہوا کہ آقا دربار میں جانا چاہتے، عباس نے اپنے شیروں کو آواز دی، قاسم، علی اکبر. کوئی منظر یاد آیا آپ کو؟ اچھا وقت تھا تو غازی نے پکارا، کہیں سے اکبر آ گئے، ادھر سے قاسم آئے. اور ایک غربت کا وقت آئے گا جب حسین کے چہرے پر خون ہوگا، رو رو کے کہیں گے اینا اینا ابوالفضل العباس. آل محمد اکٹھے ہو گئے، آل محمد اکٹھے ہو گئے. درمیان میں چاند بن کے حسین چلنے لگے اور دائیں طرف حسین کے قد جتنا بیٹا زین العابدین. یہ فکرہ نوجوانوں نے نہیں سمجھا.
حسین اور سجاد جب کٹھے کھڑے ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون ہے سجاد کون ہے. ایک کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، دوسرے کو زینب کی چادر نے بوڑھا کر دیا. بھائیوں کے ساتھ میرا آقا مدینے کی گلی میں آیا اور یہاں روک کر ایک میں فکرہ کہتا ہوں، ہو سکے تو ہائے کہہ دینا. مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے. کے بعد یہ چہرے کٹھے نہیں ہوں، یہ چہرے بعد میں کٹھے نہیں ہوں. اگرچہ علماء نے اختلاف بھی کیا جناب فاطمہ صغرا والی روایت، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن کئیوں نے لکھا ہے کہ چھوڑ کے گئے تھے. جن میں سے ایک دلیل ہے علامہ علی نقی نقن صاحب، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر ان کی دلیل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر فاطمہ صغرا کو حسین چھوڑ کر نہ گئے ہوتے تو ام البنین کبھی بھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی. حسین کی 7 سال کی بچی کے لیے عباس کی ماں رک گئی، جس کا نام فہرست میں نہیں آیا. چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھ گئی. پہلے کہتی رہی بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. میر انیس نے اپنے مرثیے میں لکھا، رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں اماری میں جگا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں اماں فضا کے ساتھ علی اصغر کی کنیز بن کے سفر میں تیرے ساتھ آ جاتی ہوں. جزاک اللہ خدا ان ماتم کو قبول کرے. فاطمہ صغرا کا صدقہ خدا تمہاری عبادت کو قبول کرے. ایک مرتبہ بچی علی اصغر کو لے کر بیٹھ گئی. علی اصغر کو لے کے بیٹھی تھی، ہر بی بی آتی تھی اصغر کو لینے کی کوشش کرتی تھی. اصغر کسی کے پاس نہ گیا، سکینہ آئی نہ گیا، رباب آئی نہ گیا، بی بی زینب آئی نہ گیا. رو رو کے کہتی تھی شکریہ علی اصغر، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا قاسم بھی تو ہے. آج کے بعد ہم دونوں بہن بھائی، جاتا ہے اکبر تو جائے، جاتا ہے قاسم، خدا تمہیں سلامت رکھے. جس کام میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. آخر میں حسین ابن علی آئے، کہا بابا امام بن کے حکم نہ دینا، باپ بن کے بلاؤ، آتا ہے تو لے جاؤ. اب جو ماتم کے لیے بیٹھو فکرہ سننا. حسین نے ہاتھ بڑھائے، اصغر صغرا سے لپٹ گیا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. جو حسین کو اونچی آواز میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. اصغر باپ کی بجائے صغرا سے لپٹ گیا. حسین نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا، اصغر نے ہاتھ چھوڑ دیے، حسین کی طرف لپکا، شبیر نے اٹھایا. صغرا دوڑتی ہوئی پیچھے آئی، بابا لے جاؤ، بس اتنا بتا دو میرے بھیا نے کیا کہا. کہ صغرا میں نے اصغر سے کہا تم مدینہ میں رہ جاؤ، جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا تمہارے حصے کا تیر بھی حسین اپنی کرتا. اصغر تڑپا، بابا جس کے میرے جیسے بیٹے ہو مجھے لے جا بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقی. میں بزرگ ذاکروں کی ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑا ہوں. 7 سال کی بچی
بچی ذہن میں رہے، 7 سال کی بچی، اور وہ حسین کے سامنے آئی، بابا ایک وصیت ہے، جب آپ واپس آئیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں۔ ایک فطرت ہے، شگرا امامت کی ادب سے واقف ہے، لیکن 7 سال کی بیٹی بھی تو ہے۔ بابا میری ایک وصیت، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ۔ بابا جب علی اکبر کی شادی کر کے آ جانا تو 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ۔ کون؟ میرا چچا عباس، جس نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا، میرا بھائی علی اکبر جو مجھے ساتھ لے کر نہیں گئی، میری اماں رباب۔ بابا خدا حافظ، حسین نہیں گئے، کہ بابا خدا حافظ، حسین نہیں گئے، تیسری دفعہ کہا خدا حافظ، کہ نہیں شگرا، تم نے کہا 4 نہ آئے، نام 3 کا بتایا، چوتھا کون نہ آئے، رو کے کہہ دیا بابا آپ ہی نہ۔ حسین کے آنکھوں سے آنسو نکلے، رو کے کہا کوئی آئے یا نہ آئے، حسین واپس نہیں آئے۔ چھوٹی سی بچی طرف بابا کے سینے سے لگ، بابا یہ کیوں نہیں کہتے، بابا مرنے جا رہا ہے۔